ان کے پاس تو ڈونرز تھے جنہوں نے ان خاتون کو زکوٰۃ دی، ان کی بچیاں پڑھ گئیں۔ اب ان کے بھائی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے جنہوں نے ان کو کوئی مدد نہیں کی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی حالانکہ ان پہ زکوٰۃ لگتی تھی۔ اس صورت میں ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ سب سے پہلے کس پہ فرض ہے، کس کو دینی چاہیے، تاکہ آگے ہم کن لوگوں کو مزید دیتے جائیں سٹیپ بائی سٹیپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے اس پہ واضح اور عیاں اپنا حکم فرمایا ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حکم ہے، وہی بات آ گئی۔ سب سے پہلے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے، علماء نے اس پہ بڑا کلام کیا کہ ایک پورا سسٹم ہے اس میں، اگر غور کیجئے۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، گھر کے بعد پھر ہمسایوں کو دیکھیں، پھر اپنے محلے کا حق ہے، پھر اپنے شہر اور بستی کا حق ہے، پھر یہ نہیں کہ آپ ادھر بیٹھ کے دوسرے ممالک میں نہیں، یہ مستحسن نہیں ہوگا۔ اگرچہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی لیکن یہ شریعت کے مطابق مستحسن نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھتے چلے جائیے، پہلے قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے خاندان، آپ کی فیملی، ان پہ لازم ہے آپ پہلے ان کی بالکل۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا ان پہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا حکم ہے، میں ان پہ کر دوں؟ فرمایا ہاں ان پہ کرو، تمہیں دوہرا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ان کی تمہارا صدقہ ادا ہو جائے گا اور صلہ رحمی کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، تو یہ ڈبل ثواب ہے۔ سب سے پہلا حق ان کا ہے، پھر بعد میں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہمسائے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، علاقے میں دیکھیں، بستی میں، پھر اپنے شہر میں، پھر دوسرے شہر میں، پھر اپنے ملک کے اوپر دیکھیں، پھر اسی طرح آپ آگے۔ لیکن ہمارے یہاں تو نظام ہی الٹا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، اور باہر بڑے مشہور ہوتے ہیں، بہت سخی ہیں، حضرت جو ہے نا بڑی خیرات کرتے ہیں، اور یہاں پر محراب و منبر کے جو لوگ ہیں ان کا بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ علامہ صاحب بات تلخ ہے لیکن یہ آپ اس کی بات کی تائید کریں گے کہ جب کسی مدرسے کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تو ان کا بھی ایک بنتا ہے، پوچھیں بھائی اپنے رشتہ داروں کو پہلے جو ہیں ان کو دی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں کیونکہ جو عالم ہے اس علاقے کا ایک سرپرست بھی ہے، تو ہمارے علماء کو بھی چاہیے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، صرف واضح و نصیحت سے کام نہیں، عملاً بھی آنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں نے دیکھا ہے بہت سے مستند علماء ہر رمضان مبارک میں بالخصوص، جیسے آپ نے این جی اوز کی بات کی، وہ اس پہ پروگرامز کرتے ہیں اور چینلز پروگرام کرتے ہیں۔ علماء بھی محراب و منبر سے باقاعدہ جمعے کے خطبہ میں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے فضائل بتائے جاتے ہیں، اس کے مسائل بتائے جاتے ہیں، اور ہم تو ہر سال ہی مولانا بیٹھے ہیں، ہر سال ہی اس پہ بات ہوتی ہے، اور اہل حق علماء جو ہیں، مستند علماء، اہل علم علماء ہر سال اس پہ بات کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اور اس کے متعلق ہم لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں، پھر اپنی گلی محلے شہر میں دی جائے، لیکن جو بیرون ملک لوگ ہوتے ہیں علامہ صاحب، ان کے پاس تو اگر کوئی نہیں ہے، انہوں نے زکوٰۃ تو پھر اسی طرح کرتے ہیں نا، اپنے ملک بھجوا دیتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ دے دیں، تو ایک یہ طریقہ بھی تو ہے۔ جی اس میں دارالحرب اور دارالاسلام کا واقعہ آتا ہے اس کے مسائل میں۔ دارالحرب سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے ممالک میں ہیں جو کفار کے ممالک ہیں، جہاں ادھر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ یہاں تو وہ ادھر جو موجود ہیں وہ کمانے کے لیے گئے ہیں، اصل آبائی گھر اس کا ادھر ہے، اس کے رشتہ دار ادھر ہیں، تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں۔